درود شریف پڑھ لو۔ تجارت و معیشت، ہمیں بیپار کرتے نا، تجارت کرتے نا، کس نہج اور کس طریقے پر ہونا، اس میں بڑے بڑے مسائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام فرائض کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کسب حلال ہے، حلال کمائی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، 10 درہم میں ایک آدمی کپڑا خریدا، یعنی 10 روپے میں خریدا، 9 روپے حلال ہے، 1 روپے حرام ہے۔ جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا لگا ہوا ہوگا، ایک عبادت بھی اس کے سر سے ایک بارش اوپر نہیں جائے، اس کی ایک دعائیں قبول نہیں۔ تمام احکام فریضہ کے بعد یہ کیا ہے؟ حلال کمانا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ محنت کر کو کماتے شراب میں جگ ڈالا، محنت کر کو کماتے چٹی میں ڈالا، محنت کر کو کماتے جوا میں ڈالا، محنت کر کو کماتے لوڈو کھیلتے نہیں اس میں ڈال دے، محنت کر کو کماتے فون میں کیا کیے، جنگلی رمی، وہ رمی، یہ رمی آیا ہے، اس میں پیسہ ڈال کر برباد کر دیتے۔ یاد رکھو، ان تمام پیسوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھو گی ضرور سے، معصوم نہیں ہے یہ، اللہ کے در پر حاضری دینا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ 5 سوالات ہیں نا، اس میں یہ ایک سوال ہے، قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت اور تکلیف اٹھاتا دیکھے۔ محنت مزدوری کرتا ہے، تکلیف اٹھا کر حلال کماتا ہے، حرام کو چھوڑ کر، اگرچہ کہ انہیں کان بھی ایک ہاتھ ڈالا تو حرام کما سکتا تھا، مگر انہیں چھوڑ کر حلال کی طرف اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند۔ جو شخص حلال طریقے پر مانگنے سے بچتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے لیے جد و جہد اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کے نقطہ نظر سے دنیا طلب کرے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین چہرے کے ساتھ باری تعالی سے ملاقات کرے گا۔ اللہ، حرام روزی اس سے سامنے مل سکتا، کوشش کریا، چرایا، اسے کیشر میں بٹھائے ہی، چاہا تو انہیں روزانہ کمپنی کی طرف سے 500 روپے آتا گا تو انہیں اپنے طرف سے 1000 روپے اٹھا سکتا، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ دیکھتا۔ کون دیکھتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل قیامت کے دن جو آدمی دنیا میں جو آدمی حرام روزی کو چھوڑ کر حلال روزی تلاش کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور میں بھی کھاؤں، میرا پڑوسی کو بھی کچھ دے دوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پڑوسی کا بھی کچھ خیال کرتے ہوئے جا کر محنت مزدوری کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے خوبصورت شکل میں جا کر ملاقات کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کے لیے روزی کماتا ہے اور دوڑ دھوپ میں رہتا ہے، وہ خدا کے نزدیک خدا کے راستے میں ہے، اور جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی خدا کے راستے میں ہے، اور جو آدمی اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، وہ بھی خدا کے راستے میں ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں چلے، جیسے اللہ کے راستے میں چلتا پھرتا آدمی کی طرح
جو ماں باپ کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، جو اپنی ذات کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہونے کی طرح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد بھی باپ ہی کی کمائی ہے، یعنی اولاد کی کمائی باپ کے لیے پاک اور حلال ہے۔ باپ کماتے ہوئے بیٹا خوشی سے اڑاتا نہیں، بیٹا کماتے ہوئے معلوم نہیں کیا ہوا، تم نا ہماری مجبوریاں، تمہیں ویسا خرچہ کرے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کبھی باپ بولیا کہ ہم نا بولیا کہ محنت مزدوری کرتا ہے بیچارہ، اللہ ہمارے والدین کو بہترین نظر عطا فرمائے، آپ کے والدین کو بھی بہترین نظر عطا فرمائے۔ اتنا نوجوان بنا کر ہم لوگوں کو کھڑا کر دیا، نہیں، اللہ بہترین بدلہ دارین میں عطا فرمائے۔ اپنی روزی خود پیدا کرنا انبیاء کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اپنی روزی کا خود روزی کی ذمہ داری ہوتا، دوسروں کے حوالے ہونا نہیں۔ اللہ طاقت دیا ہے، علم دیا ہے تو اس کے لائق کا کماؤ، علم نہیں دیا لیکن جوان ہے آدمی، طاقت ہے، قوت ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے تو اس کے لائق کا محنت مزدوری کرو۔ 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، ایک بھائی کمائے نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، تو نے کمائے نہیں کو تو چلے گا نہیں کام۔ بعد میں شادی کے وقت میں کیا بھی کرتا ہے، اللہ کرم 4 بھائیاں کما لکی، ایک بھائی بیٹھ کو کھا لگتا ہے، بولیں گے کیا برات، بولو جی، سب اپنی اپنی محنت پر معاملہ، سب اپنی اپنی روزی تلاش کرنا ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ جل شانہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے نبی بیڈ کو کھاتے تھے، دوسرے لگ کر نہیں، اپنے تجارت میں، کبھی زراعت میں، الگ الگ طریقے سے انہوں نے کھاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر ہوتا ہے، تب ان کو قدر بھی ہوتی ہے نہیں، اپنی کمائی میں قدر ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیا کہ رتی دیا ہے اللہ ہم مال، اس میں کیا کہ اللہ کا شکر ہے، یہ تو بھی ہمارے لیے بہتر دیا ہے، ورنہ تو ہمارے سے نچلے کتنے آدمی ہے نہیں، ہمارے سامنے ہاتھ لمبا کرو تو اس کے سامنے اللہ ہم نے بہتر بنایا نہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا کہ نہیں، اللہ کے عادی الحمدہ بولتے نہیں، کفری الفاظ ہے، اللہ کے ناشکروں میں سے شامل ہو جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ پہلے سے اللہ ہمارے سر پر مہر لگا دیا ہے، ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرہ ہے، یقیناً ہمیں بڑے ناشکرے تھے، کتنا دیے تو بھی بس آتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی آدمی کو سونے کا ایک پہاڑ مل جائے کتنا، اور دوسرے کی تمنا کریں گا اگر دوسرا بھی بن جانا، حرص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجارت کرو اس لیے کہ اس میں رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہیں، محنت مزدوری کرتا ہے، یہ ایک طریقے سے تجارت کرنے پر 9 حصہ اللہ بڑھ کو دیتا، ڈبانا نہیں، جھوٹ بولنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، امانت دار تاجر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تجارت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، صالحین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، نبیوں کے ساتھ کھڑا کرنا معمولی بات کیا ہے، لیکن تاجر بھی ویسا تاجر رہنا، کبھی جھوٹ بولنا نہیں۔
مثال کے طور پر اب یہ پین کتنا کو بھائی لایا، اب تمہیں مول کیا بولنا، 20 روپے لے لو، کیا بولنا؟ اچھا تمہیں کتنا کو لیا بولو نا، میں ہونا تو اس میں نفع ڈال دے، وہ سب بولنا نہیں، وہ سب کیا نہیں کرنا، نہیں بولنا میں اتنا کچھ لیا سو مجھے اتنا نفع ہے، انہیں چکا کو بھاؤ اتار کو کیا کرتا، ہمیں 20 روپے ہم نہ بن پڑیں گا سو کر بولتا انہیں 18 روپے لے لے جاتا، تھوکے جیسا نہیں ہم نہ ہے نہیں، تو جو قیمت ہمیں لیے ہی بولنا نہیں، مناسب دام میں دے دلو، تجارت چل جائے گی، نفع تمہیں کتنا بھی رکھو کوئی اعتراض نہیں ہے، جھوٹ بولو مت میں اتنا کو لیا ہوں، تمہیں بولو نہ کو میں اتنا کو لیا اتنا لیا، بھائی میری قیمت میری چیز یہ میں اسے قیمت لگایا ہوں، تسلی رہے تو لے لو نہیں کہ تو چھوڑ دو، یہ تجارت کا ایک طریقہ ہے، لیے سو 100 روپے 200 روپے کیا کرتے ہیں، ایک تسلی سب کچھ آپ کی مثال دے، ایک مرغی لیے 250 روپے کی 300 روپے کیا لیے، ایک مرغی لیے 250 300 روپے، اب کسی آدمی کو تمہیں 500 روپے بیچتے ہیں، نہیں بھائی 400 روپے دے دے تو نہیں میں لیا سو 400 روپے کا، تو جھوٹ ہو جاتا، کیا ہو جاتا ہے یہ جھوٹ ہو جاتا، ہاں تمہاری محنت ہے، تمہیں بازار گئے ہیں تلاش کیے ہیں، تمہاری محنت ہے، پھر اسے چارہ ڈالے ہیں، سب کچھ محنت ہے، تمہارا لگیا بھی ہے، جان بھی لگیا ہے، مال بھی لگیا ہے، اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہیں جھوٹ بولو مت میں اتنا کچھ لیا ہوں، بھائی میری چیز ہے قیمت اتنی ہے، اگر آپ کو تسلی ہے تو لے لو، نہیں کچھ بھاؤ اتارنا ہے تو اتارو، اگر مجھے تسلی ہے تو میں دیتا ہوں، نہیں چھوڑ دو، جھوٹ بول کر نبیوں کے سب سے محروم نہ ہو جانا، جھوٹ بول کر شہیدوں کے سب سے محروم ہو جانا نہیں، جھوٹ بول کر نیک لوگوں کے سب سے محروم نہ ہو جاؤ، تجارت کرو چاہے تمہیں جتنا نفع ہونا رکھ لو، کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام سے یہ کسی علاقے سے تجارت کر کو آئے، اب اس وقت مدینے میں بالکل کمزوریاں آ گئی تھی، مدینہ منورہ میں مدینے کے شہر میں کھانے پینے کی چیزیں بالکل کم ہو گئی، لوگ فاقے میں پڑ گئے، نہ ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا سامان تھا، اگر وہ پورا سامان بانٹے تو پورے مدینے والے پیٹ بھر کر کھائے، اتنا ساز و سامان لائے۔ اب ان کا قیمت کیسا تھا، مدینے والے بالکل غریب بھی تھے، اس وقت پیسے بھی نہیں تھا، اور حضرت عثمان کے پاس مال بھی زیادہ تھا، اب ان کو موقع تھا اچھا کہ میں 1 سے 10 گنا بڑھا کر مول بیچوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نفع بہت زیادہ رکھا، لوگوں میں تجارت کرنا شروع کی، لوگوں نے حضرت عمر کو جا کر شکایت، امیر المؤمنین حضرت عثمان مدینے والوں کے حالات کو دیکھ کر بھاؤ بڑھا دیے ہیں، قیمت بڑھا دی ہے، آپ جا کر ذرا ان کو بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، حضرت عثمان سے بات کی، عثمان رضی اللہ عنہ ان سے جو بات کی، صحابی رسول ہے نا، وہ آپس میں جو بات کیے ہوں گے اللہ بہتر جانے۔ جب وہ بات کر کے واپس آئے، حضرت عمر نے ان کو نصیحت کی کہ حالات بگڑے ہوئے ہیں، حالات کمزور، آپ ایسے وقت میں اتنا نفع رکھ کر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ باتیں ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مکان پر آ گئے، پھر مدینے والوں میں سے ایک آدمی بلند آواز سے اعلان کرنے لگا کہ اے اہل مدینہ، اے مدینے والو، عثمان کا آج اس کے لیے عثمان کا دروازہ، عثمان کا سخاوت کا دروازہ مدینے والوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، جتنا تجارتی مال تھا سب کچھ وہ صدقہ کرنے کے لیے تیار، اور پورے مدینے والے گئے، سب کچھ مال انہوں نے صدقہ کر دیا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
جب وہ مال تقسیم کرنے لگے تو بیوی صاحبہ سے پوچھے یہ پیالہ دیو، ایک کٹورا دیو جس سے لوگوں کو اناج ڈبا کر دیں، کیا کروں؟ اناج ڈبا کر دو۔ اندر سے آواز آئی، عورت کا بھی کیا ایمان رہے گا، دیکھو اندر سے آواز آئی، عثمان تم لوگوں کے لیے دیتے ہو کہ اللہ کے لیے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے دیتے ہو، ماپ تول کر کیوں دیتے ہو؟ جو پیالہ جو آدمی لائے اس میں ڈبا کر دیو نا۔ اتنا دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گھر میں آ کر سب بانٹنے کے بعد پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا، اب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 روٹی سوکھی اور نمک، فرمایا نمک پانی میں گھلا دو اور 2 روٹی میں تمہیں ایک روٹی سوکھا روٹی کھا کے سو جائے۔ لائے تھے تجارت بہترین کرنے کے لیے، لیکن پورا سخاوت کر کے سوکھی روٹی کھا کر سو گئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے انشاءاللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجروں میں جب 3 خصلتیں ہوں تو ان کی کمائی عمدہ اور حلال ہوگی۔ یہ جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی نہ کرے، اور جب وہ کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرے تو اس کی بیجا تعریف نہ کرے۔ پہلی بات، جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی نہ کرے۔ اب مثال کے طور پر ہمارا فون سیکنڈ ہینڈ فون ہے، اب یہ کیا قیمت ہے بھائی؟ 8000 روپے لے لو۔ یہ پیچھے چلے گا ہے، سامنے چلے گا ہے۔ اب بازار میں آپ کو 3-4 میں ہزار میں ملتا، تمہیں کیا اتنا بھاؤ ڈالتے، اتنا قیمت؟ یہ چیزوں کو گراؤ مت۔ اگر آپ کو تسلی ہو نہ لے لو، جو آپ کو قیمت ہے وہ پوچھو، اگر مل جائے تو الحمدللہ، نہیں ملے تو خاموش چلے جاؤ۔ یہ چیزوں کو گراؤ مت، یہ چیز کی قیمت کو اور اس کی تعریف میں نقطہ کشی نہ کرو۔ اور اپنے بیچنے کے وقت دوسرے کے بیچتے وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا تو بھی عیب لگا؟ اب میں بیچتا ہوں، اب سامنے والا بیچتا ہے تو اس کے جیسا تمہیں کام ملے گا، تمہیں ہونا تو جگ دیکھو، بازار میں تلاش کرو، پھر بھی تمہیں میرے پاس سے چاہیے، انہیں ڈھیلا ہو جاتا۔ پورا بازار میں تلاش کرو پھر بھی تمہیں میرے پاس سے چاہیے، اب انہیں وہاں کمزور پڑ جاتا۔ تو عیب والی چیزوں کو یا اپنی چیزوں کو زیادہ تعریف کرو نہ کو، اور تمہیں بیچتے ہوئے، تمہیں لیتے ہوئے سامنے والی چیزوں کو عیب نہ لگاؤ۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمایا بے میں تدلیس نہ کرے، یعنی خریدار سے مال کا عیب نہ چھپائے۔ آدمی لیتا ہے کہ بھائی بیچتے ہی اچھا ہے نا فون، نہیں مجھے ارجنٹ پیسے ہو، ارجنٹ مجھے پیسے ہونا، حالانکہ اس میں ایک عیب ہے، ایسی یہ ڈینجر ہوگا، جب چکر لگا گئی 1 مہینہ 2 مہینہ سیریس کنڈیشن دے دا جائے، اپنے کیا کرتے دے دو۔ عیب کو چھپانا نہیں، عیب کو چھپا کر تم مت بیچا کرو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سمجھ میں آئی؟ دوسری چیز۔ تیسری چیز فرمایا اس معاملے کے درمیان جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ قسم سے بولتا میں 400 کو قیاس، جھوٹ مت بولو، تمہاری جھوٹ کل قیامت کے دن وبال بن کر ہمارے گلے پر پڑے گی۔ یاد سب کے لیے، میرے لیے، تمہارے لیے، پوری امت کے لیے باتیں سمجھ میں آئی؟ تجارت کرو، اللہ خوب برکت دیتے اس، لیکن جھوٹ نہ بولو، کبھی جھوٹ مت بولو۔ آپ کو تسلی ہو سامنے والا لینے کا تو آپ تسلی کے طور پر دو، نہیں تسلی ہے چھوڑ دو، نہیں دیتا بھائی 1-2 بات ختم کر دو، آپ کو بھی تسلی ہو جاتا، ان کو بھی تسلی ہو جاتا۔
نہیں میں اتنا کچھ لیا، لیے سوچ کم، قسم سے میں اتنا، جھوٹی قسم علیکم، اللہ کی قسم علیکم، بولتا جھوٹ، اللہ کو نہ پسند، اللہ کو سہارا بناتا، لا حول ولا قوة۔ جھوٹ مت بولو بھائی تجارت میں، تب تو دوسرا بولے جا کے، دوسرا میں بولنا نہیں۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس نہیں آج سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔